بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری بروز سوموار ہم بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شانگلہ سے ان کے کیس پہ اور ان کی جو کامیابی ہے اس کو چیلنج کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نے۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے سامنے ایسا انکشاف ہوا کہ جس کے بعد الیکشن کمیشن کو نہ چاہتے ہوئے بھی ایکشن لینا پڑا، اور وہ یہ تھا کہ ایک حلقہ ایسا تھا، ایک پولنگ اسٹیشن ایسا تھا جہاں پر پولنگ نہیں ہوئی تھی، بالکل ہی نہیں ہوئی تھی۔ اس کے باوجود 600 ووٹ ڈال دیے گئے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وہاں پر صوبائی اسمبلی کا انتخاب تھا، وہاں اس پولنگ اسٹیشن سے کسی کو کوئی ووٹ نہیں ملا، لیکن نیشنل اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے امیر مقام کو 600 ووٹ دے دیے گئے، اور وہ چونکہ ویسے ہی وہاں کم ووٹوں سے جیتے ہیں، تو یہ جب انکشاف ہوا تو الیکشن کمیشن بھی سر پکڑ کے بیٹھ گیا اور ریٹرننگ افسر سے سارے کا سارا ریکارڈ منگوا لیا۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں گا کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی جو اپیلیں ہیں اس کی سماعت کے لیے خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر ٹرائیبونل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ انتخابات دھاندلی کا معاملہ ہے وہ سینٹ پہنچ چکا ہے، اور دوسری ایک اور جو بین الاقوامی تنظیم کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی تصدیق کر دی گئی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے انہوں نے ایک درخواست دائر کی ہے کہ جن سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، جن رہنماؤں سے، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جاتی اور باقیوں کو آنے کی اجازت ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالتی احکامات کے باوجود وکلاء اور پارٹی رہنماؤں کو پی ٹی آئی سربراہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ وکلاء کو دستاویزات تو دور کی بات، ایک صفحہ تک اڈیالہ جیل کے اندر نہیں لے جانے دیا جاتا۔ عمران خان وکلاء کی ملاقات کے دوران پرائیویسی بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ اس وجہ سے درخواست گزار کے مطابق اڈیالہ جیل انتظامیہ کی جانب سے وکلاء کو کے دستاویزات کو قبضے میں لے لیا جاتا ہے اور 24 گھنٹے بعد واپس کیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی شہریار آفریدی، شاندانہ گلزار، اسد کیسر اور فیض الرحمان سے سیاسی مشاورت کے لیے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ عدالت اڈیالہ جیل انتظامیہ کو عمران خان سے وکلاء کی اکیلے میں ملاقات کا حق فراہم کرنے کے احکامات جاری کرے۔ عدالت عمران خان کی وکلاء اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقات کی اجازت دینے کے احکامات جاری کرے۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست باقاعدہ طور پر آج پاکستان تحریک انصاف نے دائر کر دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ موجودہ معاملات کے حوالے سے ملاقات کرنا چاہتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ کے ساتھ۔ صدر مملکت کی جانب سے جو آج اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کا احترام، سیاسی شمولیت یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ اگر نظام پر نوجوانوں کا اعتماد متزلزل ہوا تو یہ ملکی مفاد میں نہیں ہوگا۔ صدر پاکستان نے ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ مالیاتی شمولیت عوام کی سیاسی شمولیت کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور کروڑوں نوجوان ووٹرز کی جانب سے جمہوری نظام پر اعتماد کا اظہار قابل تحسین ہے۔ صدر مملکت نے مینڈیٹ کا احترام کرنے کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ پاکستان میں سوشل میڈیا ویب سائٹس کی بندش کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنے کے لیے فکری صلاحیت کی کمی ہے۔ افسوس ہے کہ قابل افراد کو سیاست سے نکالا جا رہا ہے۔ عارف علوی نے مالیاتی شعبے میں ڈیجیٹل تبدیلی کے ذریعے معاشرے کے محروم طبقات کو معیشت کے مرکزی دھارے میں شامل کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کو ترقیاتی عمل سے باہر کرنے سے ملک پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ صدر مملکت نے ملک میں سست فیصلہ سازی اور قیادت کے فقدان پر تشویش کا اظہار کیا، اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اچھی قیادت اور بروقت فیصلہ سازی کی ضرورت پر بھی زور دیا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ آبادی کے بڑے حصے کو تعلیم دینے کے لیے ہزاروں نئے اسکول اور اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اگر معاملے پر توجہ نہ دی گئی تو پاکستان خام افرادی قوت بغیر ویلیو ایڈیشن کے ہی برآمد کرے گا۔ یہ صدر پاکستان کی جانب سے آج اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، اور صدر پاکستان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مینڈیٹ کی کا تقدس اور خیال نہ رکھا گیا، اور جو نوجوان ہیں اگر وہ سیاست میں داخل ہوئے ہیں اور ان کو مایوس کیا گیا، تو یہ ریاست پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ پاکستان کی موجودہ غیر یقینی صورتحال سے متعلق عالمی ادارے نے جو رپورٹ جاری کی ہے،
فچ جو ایک ادارہ ہے اس کی جانب سے بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان میں موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات کو IMF پروگرام کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ بین الاقوامی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستانی معیشت سے متعلق رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان میں موجودہ غیر یقینی سیاسی حالات کو IMF پروگرام کے لیے بھی خطرہ قرار دے دیا ہے۔ اب یہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے اور کس طریقے سے ہمارے لیے معاشی طور پر خطرات پیدا ہو رہے ہیں، صرف جو عدم استحکام ہے سیاسی طور پر۔ فچ نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ غیر یقینی صورتحال قرض پروگرام میں پیچیدگی کا باعث بن سکتی ہے۔ پاکستان کے لیے IMF کا موجودہ قرض پروگرام مارچ میں ختم ہو رہا ہے۔ امید ہے نئی منتخب حکومت IMF سے فوری طور پر رابطہ کرے گی۔ IMF کے ساتھ نیا پروگرام پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کر سکتا ہے۔ نئی حکومت کو فوری طور پر امدادی اداروں سے فنڈنگ کی ضرورت ہے۔ ساتھ فچ کا اپنی رپورٹ میں کہنا تھا کہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں نے مضبوط کارکردگی پیش کی اور ان کو برتری حاصل تھی۔ یہ عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو واضح برتری اور مضبوط کارکردگی پیش کی۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی مخلوط حکومت بنانے میں مصروف ہیں۔ نئی حکومت کے لیے IMF سے پروگرام کا حصول ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ غیر یقینی سیاسی صورتحال قرض پروگرام میں طوالت کا سبب بن سکتی ہے۔ امدادی اداروں اور ملکوں سے فنڈنگ میں تاخیر جو اصلاحات کا عمل متاثر ہوگا۔ پاکستان کی بیرونی مالی صورتحال میں بہتری تب بھی آئے گی جب سیاسی استحکام ہوگا۔ یہ اب دنیا کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہے اور کس طریقے سے پاکستان میں جو ایک بحران ہے اس سے ہم نے نکلنا ہے۔ دوسری جانب انتخابی جو اعتراضات ہیں یا انتخابی جو ڈسپیوٹس ہیں اس کے حوالے سے باقاعدہ طور پر خیبر پختونخوا میں بھی اور اسلام آباد میں بھی جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، اور اتھارٹیز کی جانب سے الیکشن کمیشن کی جانب سے، چونکہ سب سے پہلے الیکشن کمیشن درخواست بھیجتا ہے متعلقہ ہائی کورٹ کو، متعلقہ ہائی کورٹ ججز کو اپوائنٹ کرتی ہے اور اپوائنٹ کرنے کے بعد پھر ان ججز کی تعیناتی کی جاتی ہے اور الیکشن کمیشن پھر باقاعدہ طور پر ٹرائبونل کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے انتخابی ڈسپیوٹ سے متعلق اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کی شکایات کے لیے ٹرائبونلز قائم کر دی ہیں، جس کا نوٹیفیکیشن بھی باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا میں 5 الیکشن ٹرائبونل قائم کیے ہیں، جبکہ اسلام آباد میں 1 جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ٹرائبونل قائم کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں پہلا ٹرائبونل جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل ہے۔ جسٹس محمد نعیم مینگورا ٹرائبونل میں درخواست کی سماعت کریں گے۔ ایبٹ آباد سے شکایات جسٹس اعجاز خان پر مشتمل ٹرائبونل سنے گا، جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں ٹرائبونل جسٹس فضل سبحان پر مشتمل ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا 5واں ٹرائبونل جسٹس کامران حیات پر مشتمل ہوگا۔ الیکشن کمیشن اس سے قبل سندھ اور بلوچستان کے لیے بھی ٹرائبونل قائم کر چکا ہے۔ اسلام آباد اور خیبر پختونخوا کی حد تک بھی ٹرائبونل قائم کر دیے گئے ہیں، اور پنجاب میں انتخابی ٹرائبونل کے لیے نام ابھی تک موصول نہیں ہوئے، اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن ٹرائبونل کے قیام کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو دوبارہ خط لکھا ہے، چونکہ سب سے زیادہ جو ٹرائبونل ہیں وہ لاہور میں بنیں گے، پنجاب کے بنیں گے، اور ابھی تک جو چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ ان کی جانب سے ٹرائبونل قائم نہیں کیے گئے، جس پر الیکشن کمیشن نے دوبارہ خط لکھا ہے۔ چونکہ اب الیکشن کمیشن جیسے جیسے درخواستوں کو ڈیسائیڈ کرے یا منظور کرے یا خارج کرے تو یہ معاملہ پھر آگے ٹرائبونل میں جائے گا، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ٹرائبونل کا جلد سے جلد قیام ہونا چاہیے۔ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام فے اور باقی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں انہوں نے انتخابی دھاندلی کا معاملہ اٹھا دیا ہے۔ سینٹ اجلاس میں اپوزیشن ارکان نے انتخابات میں مبینہ دھاندلی پر بحث کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ چیئرمین سینٹ کی ڈائز کے سامنے آ کر الیکشن چوری نامنظور کے نعرے لگائے گئے۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہا کہ کمشنر راولپنڈی کے بیان سے پنجاب کے مینڈیٹ کا پتہ چل گیا، بلوچستان بند ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا میں بھی مسئلہ ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ آج ہی انتخابات میں دھاندلی پر بحث کروائی جائے۔ چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جب ہم انتخابات میں دھاندلی پر بحث کریں گے تو جو متعلقہ ادارے یا متعلقہ وزارتیں ہیں وہ تیار ہو کے نہیں آئی ہوں گی اور وہ جواب کیسے دیں گے، تو ہم کل کا دن رکھ لیتے ہیں، کل کا سارا دن ہم جو انتخابات پر دھاندلی سے متعلق یا آپ کے جو بھی خدشات ہیں اس کے اوپر بحث کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور جو متعلقہ وزارتیں ہیں وہ کل تیار ہو کے آئیں گی اور اپنا آ کے یہاں پہ جواب دیں گی، اور آپ سینٹ میں جو ایوان بالا ہے
اس میں ہم آپ کو اجازت دیں گے اور آپ اپنی جو خدشات ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں۔ تو اب ایوان بالا میں بھی جو یہ معاملہ ہے اس کو اٹھا دیا گیا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کس طرف جاتی ہیں۔ شیر افضل مروت وغیرہ کی جو آج مقدمہ درج ہوا تھا، اس مقدمہ میں اب ان کی ضمانت بھی منظور کر لی گئی ہے 28 فروری تک۔ وہ متعلقہ عدالت میں پیش ہوئے، عبوری ضمانت کروا لی ہے اور ان کی ضمانت بھی منظور ہو گئی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں NA11 شانگلہ۔ یہ شانگلہ وہ علاقہ ہے جہاں سے امیر مقام کو جتوایا گیا ہے، اور یہاں پر بڑا خوفناک تصادم ہوا تھا جس میں 3-4 پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ اور یہ امیر مقام جو خیبر پختونخوا صوبہ کے صدر ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے اور شریف خاندان کے قریبی ہیں، ان کے خلاف، ان کی کامیابی کے خلاف PTI کے جو آزاد امیدوار تھے سید فرین نے درخواست دائر کی، اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو کامیابی ہے ان کی، یہ کامیابی درست نہیں ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ آپ ان کی کامیابی کو کالعدم قرار دیں۔ اب یہ بیسیکلی ان کی گزارش تھی اس درخواست میں۔ الیکشن کمیشن میں جب سماعت ہوئی تو الیکشن کمیشن میں درخواست گزار امیدوار سید فرین کے وکیل نے کہا کہ خواتین کے ایک پولنگ سٹیشن میں ووٹنگ نہیں ہوئی، اور خواتین کے اس پولنگ سٹیشنز پر کامیاب امیدوار کو ووٹ کسی کو پڑے ہی نہیں ہیں، تو کامیاب امیدوار کو 600 ووٹ کیسے پڑ گئے؟ انہوں نے کہا جی کوئی ایک پولنگ سٹیشن ایسا تھا جہاں خواتین نہیں ووٹ دیتی، انہوں نے نہیں دیے، وہاں پولنگ پر ووٹ ہوا ہی نہیں، پولنگ ہوئی نہیں اس پولنگ سٹیشن پر۔ تو جب انہوں نے ووٹ نہیں دیا تو پھر NA کے جو امیدوار کامیاب امیدوار ہیں، جب ان کو 600 ووٹ کیسے ملے؟ ممبر الیکشن کمیشن نے جب یہ بات سنی تو ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو کوئی ووٹ نہیں ملا، لیکن NA امیدوار کو 600 ووٹ کیسے مل گئے؟ یہ کیا ہوا؟ تو الیکشن کمیشن میں NA11 شانگلہ میں الیکشن ڈسپیوٹ سے متعلق سماعت ہوئی، تو یہ پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ساری تفصیلات رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو امیر مقام کو جتوانے کے لیے وہاں پر معاملات کو خراب کیا گیا، کہ وہ پولنگ اسٹیشن جہاں پر ووٹ ہی نہیں کاسٹ ہوئے، وہاں پر 600 ووٹوں سے ان کو جتوا دیا گیا اور ان کو 600 ووٹ پڑ گئے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو وہاں پر صوبائی امیدوار تھے ان کو ووٹ نہیں پڑے، قومی جو امیدوار تھے، آپ نے دیکھا یہاں بھی بہت ساری جگہوں پر صوبائی اور قومی کا اتنا بڑا فرق تھا، جیسے کوئی لوگ ہزاروں کی تعداد میں وہ قومی ووٹ تو دے رہے ہیں، قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا انہوں نے نہیں دیا۔ تو یہ ایک بڑی عجیب سا ایک سارا نظام تھا جو چلایا گیا۔ تو اس پر پھر ممبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ صوبائی اسمبلی کے امیدوار کو جب کوئی ووٹ نہیں ملا تو NA امیدوار کو 600 ووٹ کیسے مل گیا؟ الیکشن کمیشن نے ریٹرننگ افسر سے ریکارڈ اور رپورٹ طلب کرتے ہوئے کہ یہ 600 ووٹ ان کو کیسے ملا، اور باقی جو گنتی کے ان کے وہاں پہ ایشوز تھے اس کی تفصیلات اور رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 26 فروری تک ملتوی کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن اب اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، چونکہ ایک جو بلنڈر ہے وہ تو سامنے آ گیا ہے، باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی الیکشن کمیشن کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اگر الیکشن کمیشن نہیں ریلیف دے گا تو پاکستان جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کے لیے عہد یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے ججز پر مشتمل ٹرائبونل بنا دیے گئے ہیں جو 1 تاریخ پر سٹے بھی دے دیں گے، اور پھر یہ سارا سلسلہ ریورس بھی ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔